نحمده ونصلي ونسلم على النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. احباب ذی وقار، غزہ کے اندر اس وقت موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، حوالے سے امن و امان کی جتنی بھی پوری دنیا میں تنظیمات کام کر رہی ہیں، ان کی خاموشی امریکہ، برطانیہ اور دیگر جتنے بھی ممالک جو امن و امان کی یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں، ان کی اس خاموشی پر تبصرہ کرتے ہوئے شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ بے حس انسانوں کی دنیا میں بے بس لوگ ایسے بھی بستے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ بے حس انسانوں کی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی بستے ہیں، مہنگے ہتھیاروں کی آتش میں جن کے جسم و جان سستے ہیں. مہنگے ہتھیاروں کی آتش میں جن کے جسم و جان سستے ہیں. آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ظالم کا ظلم حد سے بڑا اسباب حیات کو روک دیا. ظالم کا ظلم حد سے بڑا اسباب حیات کو روک دیا. بوڑھے، بچے اور بیمار اب کھانے پانی کو ترستے ہیں. بوڑھے، بچے اور بیمار اب کھانے پانی کو ترستے ہیں. آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں. آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب. آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب. آزادی مانگنے والوں پر بارود کے گولے برستے ہیں. دیکھیے نا، فلسطین کے مسلمان وہ مجاہد، تقاضا کیا ہے ان کا؟
صرف یہی کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس وطن میں ہمیں ہمارے مطابق زندگی گزارنے دی جائے. ہم جس اسلام کے پیروکار ہیں ہمیں اپنے اس اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے. اگر عالمی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کے سب اس وقت خاموش بیٹھی ہیں. اور میرے سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کل کی تازہ ترین خبر کہ فلسطین کے اندر غزہ میں یہ جو جنگ کی کیفیت بنی ہوئی ہے، سعودی عرب کے قاری محمد سدیس ان کا کہنا ہے کہ یہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک فتنہ ہے. انہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہیں گولے مار کر بم مار کر شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جو چیتھڑے اڑ رہے ہیں ان بم کے گولوں کی وجہ سے انہیں وہ نظر نہیں آ رہے. انہیں ان مسلمانوں پر جو پانی کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے تو شاید تبصرہ کر کے یہ بتا رہا ہے نا کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں ہر انسان کوئی حاکم ہے یا کوئی کسی تنظیم کا سربراہ ہے بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، زبانوں کو تالے لگائے. میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہی سلوک آج جو اس وقت 27 اکتوبر سے لے کر آج 1 مہینہ تیسرا دن ہونے کو ہے، جو ظلم و تشدد کی لہر فلسطین کے اندر جو غزہ کی پٹی میں دوڑ رہی ہے نا، وہ اگر کسی اور یورپی ملک میں ایسا ہو رہا ہوتا نا تو یقین مانیے یہ سارے کے سارے مسلم ممالک یکجا ہو کر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایسے ایسے ان کی زبانوں سے الفاظ نکلنے تھے کہ ہم مسلمانوں نے دھنگ رہ جانا تھا. یار یہ ہمارے مسلمان حاکم ہیں کہ جو ان کے لیے اتنی امداد دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں گنڈے سب. آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب. آزادی مانگنے والوں پر بارود کے گولے برستے ہیں. اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، اندھی ہیں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی نا سب کے سب آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہیں. اس وقت انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، گونگے حاکم سب ملکوں کے. اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، گونگے حاکم سب ملکوں کے. بحری عالم کی عدالتیں اور بیکار یہ امن کے دستے ہیں. بحری عالم کی عدالتیں اور بیکار یہ امن کے دستے ہیں. لیڈر نہیں گیدڑ ہیں یہ. لیڈر نہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر کہہ رہے ہیں نا، یہ لیڈر کوئی نہیں ہے. اگر یہ لیڈر ہوتے نا تو اس وقت ان مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے، سب سے پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے اگر یہ لیڈر ہوتے. جو لیڈر ہیں نا ان کے بارے میں بیانات سن کے دیکھو، ان کے بیانات سنو کہ وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں اور کیا اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. وہ عملی میدان کے اندر سامنے آ چکے ہوئے. کہتے ہیں لیڈر نہیں، وہ تو گیڈر ہیں جو غاصب کو کچھ کہہ نہ سکے. لیڈر نہیں، وہ تو گیدڑ ہیں جو غاصب کو کچھ کہہ نہ سکے اور حق کے لیے لڑنے والے شیروں پر پھبتیاں کستے ہیں. اور حق کے لیے لڑنے والے شیروں پر پھبتیاں کستے ہیں. وہ دن اب دور نہیں، وہ دن اب دور نہیں، اتنا جب ہوگی عیاں تدبیر خدا. وہ دن دور نہیں
کہ جب ہوگی آیا جب تدبیر خدا روئیں گے وہ انشاءاللہ جو مظلوموں پر ہنستے ہیں۔ ہمیں یقین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مدت تک جو ہے نا وہ ڈھیل دیے ہوئے، جب وہ مدت ختم ہو گئی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لگام ہے نا یہ کس دینی، پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم کیا تھے، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر بیٹھے، پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی ان کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے۔ وہ کہاوت ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پہلے رکھوالی کر نہ سکا، جب چڑیاں آئیں کھیت میں سے جو بیج ڈالا تھا وہ چگ کر چلی گئی، اب وہ ہائے ہائے کی صدا بلند کر رہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ دن اب دور نہیں، اتنا جب ہوگی آیات تدبیر خدا روئیں گے وہ انشاءاللہ جو مظلوموں پر ہنستے ہیں۔ دنیا کی سیاست میں ثاقب کچھ ایسے سانپ بھی آئے نظر، دنیا کی سیاست میں ثاقب کچھ ایسے سانپ بھی نظر آئے جو پلتے ہیں غیروں کی گودوں میں اور اپنوں ہی کو ڈستے ہیں، جو پلتے ہیں غیروں کی گودوں میں اپنوں ہی کو ڈستے ہیں۔ یہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ہمیں مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا، اور کچھ نہیں، کم از کم ہم اپنے طور پر اتنا ریکارڈ تو کروا سکتے ہیں نا کہ ہمارے جو حاکم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاموش تماشائیوں کو اتنی غیرت عطا فرما دے کہ یہ اپنے ان مسلم بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر میدان عمل میں بھی نکل کر سامنے آئے۔ دیکھیں نا یہ خالی ایک ملک کی بات نہیں ہے، اگر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں نا، تھوڑا سا ایک طرف وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے دودھ کی بوتل منہ کو لگائی، کیا یہ تصویر کس چیز کی عکاسی کر رہی ہے؟ ہمیں کیا بتلانا چاہ رہی ہے یہ تصویر؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی غیرت مری نہیں، ان کی غیرت ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ یہ بتلا رہی ہے یہ تصویر کہ غیرت مند قوم اور غیرت مند قوم کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں نا، ہم اپنے معاملات سے، اور بالخصوص اگر بات کروں نا کہ ہم اپنے موبائلوں سے باہر نہیں آ رہے، ہم اپنے موبائلوں کے اندر مصروف ہو چکے ہوئے، تو آج کی جو میری اصل گفتگو ہے نا، موبائل کا شرعی طور پر جو استعمال ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے بنانے والے نے اسے کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ موبائل بنانے والے نے تو ایک آسانی پیدا کی نا کہ لوگ دور دراز میں رہتے ہیں، لوگوں کے رشتہ دار دور دراز کے علاقوں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کا آپس میں رابطہ تو آسان ہو جائے۔ پہلے ٹیلی فونک تار والا جو ٹیلی فون ہوتا تھا اس کے ذریعے ہم رابطہ کرتے تھے، تو سگنل کی بھی بڑی پریشانیاں ہوتی تھی۔ جس نے بھی موبائل فون بنایا اس نے تو یہ پریشانیاں ہماری دور کی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تقریباً اس موبائل کو 50 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کتنے سال؟ غالباً 1973 یا 74 کے اندر پہلا موبائل فون ایجاد ہوا تھا، ٹیلی فون نہیں، موبائل فون۔ تو ایجاد کرنے والے نے تو جو نظریہ ذہن میں رکھا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر جدت آتی گئی، نت نئی ایپس وہ انسٹال ہوتی گئی، بنانے والے بناتے جا رہے ہیں، اور آج یہ حال ہے کہ ہم سے کھانا چھین لو موبائل نہ چھین لو، ہم سے ہمارا پانی چھین لو مگر ہم سے ہمارا موبائل نہ چھین لو۔ یہ خالی بڑا ہی نہیں، جو 2-3 سال کے بچے ہیں نا، اگر انہیں بھی یہ لت لگ گئی ہے نا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی من پسند چیز ان سے چھین لی جاتی ہے نا، تو وہ واویلا مچاتے ہیں گھر کے اندر کہ شاید پتہ نہیں ان کا کوئی سگا اس دنیا سے رخصت ہو، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔
یہ حال ہے تو جب یہی بچہ بڑا ہوگا، ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ماں باپ کا فرما بردار بن پائے گا؟ کیا یہ دین کا پہرے دار بن پائے گا؟ یا 5 وقت کا یہ نمازی بن پائے گا؟ کہ جو آج 2-3 سال کی عمر کے اندر اس بچے کا یہ حال ہے تو بڑا ہو کر یہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دماغ عطا کیا ہے، انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس نے یہ موبائل فون ایجاد کر دیا ہے۔ تو اس انسانی دماغ کی ایجاد نا، مگر ہم اپنے اس انسانی دماغ کو استعمال میں نہیں لاتے، اور اس انسانی دماغ کو استعمال میں نہ لانے کی جو اثرات ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دماغی طور پر فارغ ہو جاتا ہے۔ موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، جتنی دیر یہ موبائل استعمال کرتا رہتا ہے اتنی دیر تک صرف اس کا یہ دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس دماغ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فیس پر یہ جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں نا، ان آنکھوں کے ذریعے وہ جو سامنے اسکرین پر جو کچھ بھی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ بری بات ہے، وہ جو بھی ہے، صرف اس کا دماغ اور اس کی یہ آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، بقیہ سارے کا سارا اس کا جسمانی جو اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، یہ بالکل بے سود رہتا ہے۔ دیگر اعضائے جسمانی جو ہیں یہ کوئی حرکت نہیں کر رہی ہوتی۔ جب یہ انسانی اعضاء حرکت میں نہ آئیں تو پھر سارے کا سارا بوجھ جب دماغ پر پڑتا ہے نا تو انسان دماغی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ہے۔ یہاں پر اگر بات کروں اس موبائل فون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک سہولت تو عطا فرما دی، یہ سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں ملی ہے نا۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی کہ وہ اپنا دماغ اتنا استعمال کرے کہ کوئی ایسی چیز بنا سکے، یہ ہے تو رب کی طرف سے ہی نا۔ اور میں کوئی زمین جائیداد نہیں آپ لوگوں سے مانگ رہا، کم از کم ہاں یا نہ کا کوئی جواب دے دیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے ہی انسان یہ کام کر پایا۔ آج اگر انسان خلا کا سفر کر رہا ہے تو یہ قدرت الہی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے ہی ہے کہ انسان خلا میں پہنچ چکا ہے، انسان چاند تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہی ایسا ہو رہا ہے، بغیر مدد الہی کے انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کیا اٹھا سکتا ہے؟ انسان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے اندر مفلوج کر دے، اس کے جسم کے ہر پور کو اس کی طاقت جو اس کے جسم کے اندر موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چھین لے تو کیا انسان آگے حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان موبائل استعمال کرتا ہے تو موبائل کے ذریعے ہمیشہ ہر مسلمان اچھے کام ہی تو نہیں نہ کر رہا، جو اچھے کر رہے ہیں انہیں اس اچھے کا پھل بھی ملتا چلا جاتا ہے۔ تو جو اس موبائل کے ذریعے بے حیائی فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے کائنات سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے مگر وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور آخرت میں تو جو عذاب ہے وہ پھر ہر بندے کی جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اگر ہم عذاب الہی کے بارے میں سنیں نا تو یقین مانیے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس طرح کا عذاب دیتا ہے۔
آگے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، اے انسان تو کسی چیز کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرماتا۔ اب یہ جو ہم موبائل پر، ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس موبائل کا استعمال کرتے ہیں، کسی کی کوئی پرسنل ویڈیو بنا لی، کسی کی کوئی پرسنل تصویر کھینچ لی اور کھینچ کر پھر اسے ایسی ویب سائٹس پر پھینکا جاتا ہے کہ جہاں پر سے وہ روپیہ پیسہ اپنی انکم گین کرتے ہیں۔ بہت سی اس طرح کی واہیات قسم کی بے حیائی اور بے شرمی جیسی ویب سائٹس موجود ہیں ہمارے موبائلز کے اندر، انٹرنیٹ پر موجود ہے ہر چیز۔ ہمیں اس بے حیائی اور بے شرمی والے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے ہم نہ بچ پائے تو ہماری آنے والی تمام کی تمام نسلیں جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی۔ آئی دیکھیں نا، جو ہمارے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد جو بڑی ہو چکی ہے، جن کے ہاتھوں میں موبائل موجود ہے، ایمانداری سے بتائیے اس موبائل کا استعمال کرتے کرتے کیا وہ آپ کے فرما بردار بن چکے ہیں؟ آپ کی فرما برداری سے بہت کوسوں دور جا چکے ہیں۔ اگر باپ نے کوئی کام کہا ہے نا، اے اچھا ابا جی کر لیں، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ، جب چوتھی سے پانچویں مرتبہ بات کی جاتی ہے نا تو وہ بڑا اکڑ کر کہ سارے کام میرے ذمہ ہے کہ گھر میں کو بندہ اور کوئی نہیں رہ گیا۔ یعنی جب یہ جملے کس کی وجہ سے، وہ جو موبائل استعمال کر رہا ہے نا، اس موبائل کے استعمال سے اسے روکنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی جو کام گھر والے کہتے ہیں اس کام کو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو اس موبائل کا غلام بنا چکا ہو، اپنے آپ کو موبائل کا غلام بنا چکا ہو۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے جسم کو آرام و سکون مہیا کرنے کے لیے قرآن اور نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو بھی الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، آج ہم نے نماز کو اپنی پس پشت ڈال دیا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں سے میرے سے یہ سوال ہوگا، میرے سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے عبادات کے اندر نماز تیرے اوپر فرض کی گئی تھی، تو نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو نہ پڑھنے کی وجہ بیان کر۔ کیا تو بیمار تھا؟ کیا کوئی شرعی عذر تھا تیرا کہ جو تو نماز نہ پڑھ سکا؟ اس وقت جواب نہیں ہوگا، سوائے شرم کے سر جھکانے کو کوئی جواب انسان نہیں دے پائے گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ اور اللہ کے کائنات کا فرمان علی شان بھی ہے کہ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس اچھے کام کو جو جتنا آگے پھیلاتا جاتا ہے نا، جس نے اس اچھے کام کا آغاز کیا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ جتنا کام کرنے والے کو مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ قاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، قاری صاحب کسی بچے کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھاتے ہیں۔ جب وہ پڑھنا سیکھ گیا اور جب تک وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جتنا اجر و ثواب اسے تلاوت کرنے کا ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کے بھی نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ یہ نیک عمل کرنے کی بات۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی کو کسی برے کام کی طرف لگا دے، ایک برائی میرے اندر پائی جا رہی ہے، میں نے کسی کو اس برے کام پر لگا دیا، خود میں نے وہ برا کام کرنا چھوڑ دیا، اب وہ جس کو میں نے لگایا تھا وہ جب تک برا کام کرتا رہے گا، جتنا گناہ اس برے کام کا اسے ملے گا اتنا ہی میرے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ لکھا جاتا رہے گا، چہ جائے کہ میں نے اس برے کام کو چھوڑ دیا۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آج ہم ایسی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ جس دلدل سے ہم خود کو باہر نکال ہی نہیں پاتے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن بپا ہو جائے اور ہمارے جتنے بھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے بوجھ کیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے اوپر ڈال دیے۔
کہ ان بوجھوں کا بوجھ تم ہی نے برداشت کرنا ہے، کسی اور نے برداشت نہیں کرنا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے بد نگاہی جیسے برے فعل سے نہیں نہ بچا پاتے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رازدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فما ترکها من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ بد نگاہی، وہ چاہے گلی بازار میں گھومتے ہوئے کسی کی بہو بیٹی کو ہم دیکھ لیں گندی نگاہ کے ذریعے، شریعت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ شریعت کا قانون ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں نا، اگر اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کی معافی ہے، اسی نگاہ کو دوبارہ اٹھا کر اس پر ڈالو گے نا تو وہ تمہارے لیے گناہ شمار کر دیا جائے گا اور بد نگاہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ قانون ہے، اور اسے ہم نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو شریعت کے قاعدے قوانین ہیں، شریعت کا جو دستور ہے، اسے اپنے ان ذہنوں میں محفوظ کرنے کی بجائے ہم یہود و نصارہ کی خباثتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے ان چیزوں کو ہم اپنے ان دماغوں سے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے کل بروز قیامت ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی ان چیزوں کو ہم اپنے ان دماغوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ اے مالک ہمیں ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے گا، جس کے دل کے اندر یہ خوف آ گیا نا کہ میں بد نگاہی کروں گا تو میری اس بد نگاہی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کی ناراضگی سامنے رکھ کر وہ بد نگاہی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو بد نگاہی سے محفوظ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کی ایسی برائیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن برائیوں کی دلدل کے اندر آج ہم، ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں ان گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہیں، اور ہمیں اس دلدل سے خود کو بھی باہر نکالنا ہے، اپنی موجودہ نسلوں کو بھی باہر نکالنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پیغام چھوڑ کے جانا ہے کہ جس پیغام کو سن کر وہ ہر قسم کی برائی سے خود کو محفوظ رکھ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔